والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد تسلسل نعت کی طرف چلتے ہوئے عبدالشکور قادری صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا نسبت آڑا سجا تو چک کے میرے نال پڑے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ اٹھائیے سیدھا کوئی آپ نیچے نہیں بھائی ابھی آغاز ہے. سیدھا اٹھائیے اور پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ اس سوہنے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہ 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 پڑھیے اللہ قبر دیا کھڑ کے بچ قبر دیا کھڑ کے تو چھڑ دیو اے میرا بچ قبر دیا کھڑ کے بچ قبر دیا کھڑ کے تو چھڑ دیو اے میرا. اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرا ہے. اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرا ہے. اللہ 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 پڑھیے اللہ جیسے کہ میں میرا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صورت روح میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آقا تیرا مدینے شانہ تھا سچ آقا تیرا مدینے شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدے متھے چمک دلات نورانی ہے متھے چمک دلات نورانی ہے کالے زلف آنکھ مستانی ہے کالے زلف آنکھ مستانی ہے مخمور مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ملکا محسن بابا اکبر کا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق یقین جانڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یہ آستانہ بڑا لجپال ہے اور یہ قبلہ پیر جی سرکار کی لجپالی ہے کہ جن کی آج عرس ہے جن کا اور یہ لجپالی کیوں ہے ہر بندہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ بات کرے گا اٹھائیے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے کہیں گے کرم کرن سرکار تے جگ دونوں دے کرم کرن سرکار تے جگ دونوں دے مالک جیوں جے ہوڑ تے بوٹے سکھ دے نہیں مالک جیوں جے ہوڑ تے بوٹے سکھ دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ دونوں دے کرم
ہمیشہ جاری پاک نبی دا گل عجائب کھڑیا سدا بہاری سدا بہار تیمیس باغے کدے خزانہ عمر فیض ہزارہ تاہی کہ ہر بکھا پھل پاوے عبدالشکور قادری صاحب حاضری پیش فرما رہے تھے. محمد طیب نقشبندی خاتم دربار عالیہ گمکول شریف آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سکین کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنا مدینے والا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سب دی بولے بیٹھے دے وچ مدینے سن دے سب دی بولے منگدا جو آپ کو لو در دے آپ جو در در تو نہیں منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل پرویج کوئی سونے کو یاد کر لے نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ کر جانی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال
खजाना बिच रब ऐसे तो जुदा नहीं रब ऐसे तो जुदा नहीं रब तू है जुदा सोना मदीने वाला दुखिया दा आसरा सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला दुखिया दा आसरा अनोखा रंग है मेरे अनोखा रंग है मेरे पिया गम बोल वाले का अनोखा रंग है मेरे पिया गम बोल वाले का अनोखा रंग है मेरे पिया गम बोल वाले का अनोखा रंग है मेरे पिया गम बोल वाले का अनोखा रंग है मेरे पिया गम बोल वाले का ख्यालों से है ऊंचा मर्तबा गम बोल वाले का ख्यालों से है ऊंचा मर्तबा गम बोल वाले का अनोखा रंग है मेरे पिया गम बोल वाले का मुझे लगता है तेरे दिल गई सारे ज़माने की मुझे लगता है तेरे दिल गई सारे ज़माने की मुझे जब लोग कहते हैं मुझे जब लोग कहते हैं गम बोल वाले का मुझे जब लोग कहते हैं मुझे जब लोग कहते हैं दादा गम बोल वाले का फना की सुर्ख आदि का इसे खतरा नहीं है फना की सुर्ख आदि का इसे खतरा नहीं है फना की सुर्ख आदि का इसे खतरा नहीं है चलेगा यूं महशर तक चलेगा यूं महशर तक पिया गम बोल वाले का चलेगा यूं महशर तक चलेगा यूं महशर तक पिया गम बोल वाले का ये दरबार इनायत है यही यारो हकीकत है 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 कभी भूखा रहे मरदा कभी भूखा रहे मरदा गदा गम बोल वाले का कभी भूखा नहीं मरदा गदा गम बोल वाले का मुझे लगता है दिल मिल गई सारे ज़माने की मुझे लगता है दिल मिल गई सारे ज़माने की मुझे जब लोग कहते हैं मुझे जब लोग कहते हैं गम बोल वाले
ہم توڑنے والے کا فیضان لیے خوبصورت آواز کے مالک میری مراد سید نوید حسین شاہ صاحب قاظمی آپ تشریف لاتے ہیں اور حکم کے مطابق اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا صلی علیہ تمامی باب ایک مرتبہ درود پاک کی صدا بلند کیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے جو حضور کے دل کے ٹکڑے کھاتا ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے، جو کھاتا ہے اٹھا کے کہے میری جولی میں رہتے ہیں سجا ٹکڑے محمد کے، ازل سے ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بڑھتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بڑھتے ہیں، ہے رتبے میں یہ کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ، تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا
حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آخری کلام مرتبت بحضور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ میں پیش کرتا ہوں اور مائک سے جدا رہا ہوں پیر میرا غم کو لیے پیر ذرا تمہیں ہاتھ چک کے سارے تمہیں ہاتھ چک کے بلند کر کے آنکھوں کے ذرا پیر میرا غم کو لیے پیر میرا غم کو لیے سیاں پیر میرا غم کو لیے پیر میرا غم کو لیے پیر میرا غم کو لیے سیاں پیر میرا غم کو لیے پیر میرا غم کو لیے جس کے ہاتھ درد کرتے ہیں وہ بے شک نہ اٹھائے جس کا ہاتھ سلامت ہے اور مرشد کے لیے اٹھ سکتا ہے وہ ذرا اٹھائے باقی نیچے رکھے ذرا بلند کر کے ذرا پیر میرا غم کو لیے پیر میرا غم کو لیے سیاں پیر میرا غم کو لیے پیر میرا غم کو لیے پیر میرا غم کو لیے سیاں پیر میرا غم کو لیے اساں جتڑیوں نا تو کو لیے جتڑیوں نا تو کو لیے سیاں پیر میرا غم کو لیے اساں جتڑیوں نا تو کو لیے یوں کہتے ہیں یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ذرا اساں جتڑیوں نا تو کو لیے جتڑیوں نا تو کو لیے سیاں پیر میرا غم کو لیے پہاڑ دیر چ تیرا لایا پہاڑ دیر چ تیرا لایا اللہ دا ذکر کرایا آخری شعر ہے اور میں یہ پڑھ کے مائل سے جدا ہو جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی صدا ایسی لگا دونوں ہاتھ بلند کر کے محفل کے اندر گونج پڑ جائے ذرا پہاڑ دیر چ تیرا لایا اللہ دا ذکر کرایا اللہ 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 پہاڑ دیر چ تیرا لایا پہاڑ دیر چ تیرا لایا اللہ دا ذکر
سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے، جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام اہل سنت کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اس کلام میں جو علامہ قلندر لوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حصہ ڈالا، وہ میں 2 شعر پڑھ کے مکتہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو نعرے جہنم جلائے خدا اور بجائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور شاہ صاحب پہاڑوں کی طرف بھی گئے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اشعار بھی ہو جائیں کہ حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، پڑھتے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا، نہ شرط کسے ہک تھا دی ہے نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا، میں دساں ویتے کی دساں ہے باہر فہم گمانا تو ہویائے نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا۔ اور یہ 2 شعر بھی میں مکتب کے بعد ہی پڑھ دیتا ہوں کہ انوار الہی کی بارش وہ جان دیئے فوراً اس پاسے، آج اس پاسے بھی ہو رہی ہے، انوار الہی کی بارش وہ جان دیئے فوراً اس پاسے، جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا۔ اور اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھوکا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا۔ اور یہ شعر بھی بڑا خوب ہے اور یہ آپ کی نظر ہے، قبلہ صوف صاحب نے بڑا خوب لکھا، کہتے ہیں ڈرتے خوف کی اینانو بلا روز شردی سکتی دا۔ یہ بابا انور سمیت ہے ڈرتے خوف کی اینانو بلا روز حشردی سکتی دا، ملے آئے جنانو سایہ اے دامان پہاڑاں والے دا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خوبصورت محفل نکات پذیر ہے، اس نے اتفاق ہے کہ آج ذوالقعدہ شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ رات کو چاند کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، آج پہلی تاریخ ہے۔ حج کے 3 مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے، اور میں اس طرف جاؤں تو خوبصورت باب ہے، نکات اور مسائل سے بھرا ہوا۔ حاجیوں کے کافرے حرمین شریفین پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، جو گئے ہیں حج کی سعادت حاصل کی ہے انہیں بھی اللہ پھر لے جائے، جو نہیں گئے انہیں بھی اللہ لے جائے۔ اور پھر وہاں بھی آپ کو یہ منظر نظر آئے کہ کہیں پتھر کو پتھر مارے جاتے ہیں اور کہیں پتھر کو چوما جاتا ہے، کہیں پتھر کو۔ تو ہمیں پیر صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ جو اس بارگاہ سے مردود ہو جائے اسے صبح قیامت تک پتھر مارے جاتے جائیں گے، اور جو مقبول ہو جائے اسے پھر لوگ چومتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ خوبصورت ایک سلسلہ ہے، لیکن میں ایک اشارہ کروں، اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ وہ بیت اللہ کا تعارف کرا کے آگے کیا فرمایا، وہاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی کیا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ ایک نشانی کیا ہے، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ وہ پہاڑیاں دور جہالت میں جہاں بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، جب اللہ کی بندی خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ ذبی اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ حجرہ سلام اللہ علیہا جب مخصوص ایک حاجت ضرورت کے تحت ان پہاڑیوں کا چکر لگا لیں تو صبح قیامت تک اللہ کی نشانیاں۔ خلیل اللہ علیہ السلام جس پتھر پر کچھ وقت کھڑے ہو جائیں صبح قیامت تک اللہ کی
نشانی تو پھر جہاں اللہ کے بندے تحیات قیام فرما ہو وہ جگہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہوگی. اور جو انتخاب ہی رسول اللہ کا ہو. آپ کی توجہ ہے, میں آپ کو گمکول شریف لے آیا ہوں واپس, کیونکہ میں نے وقت زیادہ نہیں لینا. جو جگہ انتخاب ہی رسول اللہ کا ہو اور اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کا مقبول بندہ, وہ کون سا بندہ کہ آقا علیہ السلام فرمائے کہ آپ گمکول شریف چلے جائیں, آپ گمکول شریف چلے جائیں. تو پھر بات ہی کیا ہے, پھر وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیوں نہیں ہے جہاں وہ نصف صدی کم و بیش سیدی و مرشدی ظاہری طور پر قیام فرما رہے, اور آپ الحمدللہ صبح قیامت تک آپ کا مزار کن اروار وہاں موجود ہے, آپ کی خوبصورت اولاد وہاں موجود ہے. تو پھر وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی کیوں نہیں ہوگی؟ دربار رسول اکرم ہے, اعلیٰ ہے مقام گم کولی. تو اس جگہ الحمدللہ میں آپ کو دعوت فکر اور دعوت اعلان آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں کہ جو گئے ہیں وہ تو گئے ہیں, جو نہیں گئے وہ بھی آئیں. یہ دیکھ لیں, یہ چند روز میں کہتا ہوں اس لیے چند روز کہا ہے کہ ساری زندگی ہماری چند روز سے عبارت ہے. پاپا انور محبتوں کا اظہار کر گئے, پھر لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. آج ذرا جا کے دیکھیں کہ ان کی روح بھی پھڑک پھڑک کہہ رہی ہے, ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ, مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ. تو جس جگہ پیار کیا ہے آج ان کی قبر بھی آباد ہے, یہ علاقہ جگہ بھی آباد ہے. اس جگہ کا میں اعلان آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں اس بشارت کے ساتھ کہ میرے پیر کی سرکار فرماتے ہیں سارا سال آپ لوگ آتے ہیں, عرس پر ہم بلاتے ہیں, اور یہ کنفرم بات ہے کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. جب مالک بلائیں تو پھر کرم بھی فرماتے ہیں. 17, 18, 19 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار آپ عرس کے قافلوں کا حصہ بنے, آپ کو لگ پتہ جائے مالک کا فضل کتنا ہے, آقا کا کرم کتنا ہے, اور فقیر کی جگہ پر صبغت اللہ کا رنگ کیسے چڑھا ہوا ہے. تو لہذا 17, 18, 19 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار آپ نہ بھولیے گا. اور تا اختتام یہاں بھی کہا جاتا ہے نا, ملاقات کر کے بیٹھ جائیں, اور آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے بیٹھے ہیں. وہاں بھی اختتامی جو دعائیہ نشست ہوتی ہے وہ پیر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ادھر دعا ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بسوں میں اپنا سامان رکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں, وہ دعا تک اختتامی اور نماز اثر تک آپ پنڈال میں بیٹھے, پھر دیکھیں کہ فقیر کا فیض بارش کی طرح برستا کیسے ہے. آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء, نور ازلی بڑھ رہا ہے. آج بھی گمکول میں چاند کو شرما رہا ہے, رخ ہمارے بادشاہ سرکار کا چاند کو شرما رہا ہے, رخ ہمارے پیر کی سرکار کا ہو رہے ہیں دل منور. آج بھی گمکول میں خوبصورت حاضری کے لیے شہر لاہور داتا علی میری رحمت اللہ علیہ کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان فیضان دربار عالیہ گمکول شریف کا لیے ہوئے سید ارباز حسین شاہ صاحب اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. آپ نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حاضرین و سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم. مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو جنہوں نے اتنے خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا. دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے پاک بلند و بالا بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میری خوش بختی کے ایک مرتبہ پھر میرے پیر و مرشد والی گمکول شریف حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدرضی اللہ علیہ آپ کی موجودگی میں چیز کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. انشاءاللہ جتنا مجھے وقت عطا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مائک سے جدا ہو جاؤں گا. تمام حضرات آواز میں درود پاک کا نذرانہ اس عقیدت, اس پیار, اس محبت سے پیش فرمائیں. ہم پڑھتے ہیں پیارے آقا سنتے ہیں, کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے, بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ
सारे काम बढ़ाना बिगड़े सारे काम बढ़ाना अल्लाह मारे आदि गल बढ़ाना अल्लाह मारे आदि गल बढ़ाना अल्लाह 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 याद